دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آپ کے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی تو آیا ہوگا کہ سوئس بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے اور کیا کوئی عام بندہ کھول سکتا ہے اکاؤنٹ، اور سوئس بینک کی انفارمیشن سیکیور ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو لیٹس بگن۔ دوستو ایئر 1713 کی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک ایسا قانون بنایا گیا جس میں پوری دنیا کے کرمنلز، مافیا اور کرپٹ پولیٹیشنز کو جتنا مرضی پیسہ جمع کرنا ہو وہ کر سکتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک سب سوئس بینک میں ہی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں۔ پاکستان کے لاتعداد کرپٹ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ سوئس بینک میں کھولا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بلیک منی اور منی لانڈرنگ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ بلیک منی دوستو ہر وہ پیسہ جو اللیگل وے سے کمایا جاتا ہے، اسے بلیک منی کہتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اس منی کا سورس آف انکم گورنمنٹ سے چھپایا جاتا ہے، پلس یہ پیسہ اللیگل ہوتا ہے تو بینک وغیرہ میں رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان پیسوں کو چھپانے کے لیے اور اس بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے لوگ الگ الگ ٹیکنیکس کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی گورنمنٹ لاز ایشو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر بلیک منی ہولڈر کو ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے اور اس کی بلیک منی کو سیو کر لیا جائے۔ زیادہ تر لوگ اس پیسوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بلیک کو وائٹ میں کنورٹ کیا جائے، لیکن یہ پیسہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بھی گورنمنٹ لا ایشو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کرپٹ انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایسی جگہ کی جہاں ان سے سورس آف انکم پوچھے بغیر پیسہ سنبھال لیا جائے۔ بلیک منی کو سیو کرنے کا سب سے سکسیسفل وے سوئس بینک ہے۔ سوئس بینک واحد بینک ہے جہاں کوئی بھی شخص بغیر کسی سوال جواب کے اپنا سارا کالا پیسہ جمع کروا سکتا ہے اور یہ پیسہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ پیسہ جتنا بھی ہو، اربوں روپے ہو یا کھربوں۔ دوستو سوئس کسی ایک مخصوص بینک کا نام نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر جتنے بھی بینکس ہیں ان سب کو سوئس بینک کہا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی سوئس فرینک ہے۔ اس کرنسی کو دنیا کی سب سے سٹیبل کرنسی مانا جاتا ہے۔ دوستو آپ کے مائنڈ میں آتا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کرمنلز کو اتنی سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کرتی ہے۔ سوئس بینک میں آپ سے آپ کی منی کے سورس پوچھتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ سوئس بینک اپنی بینکنگ رولز کی وجہ سے اوور آل ورلڈ فیمس ہے۔ ایئر 1713 میں سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا۔ اس بینک کا کسی کلائنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سوئس بینک اپنے کسی کلائنٹ کی کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا۔ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو بھی اجازت نہیں کسی کلائنٹ کی ڈیٹیل نکلوانا۔ یہ لا پاس ہوتے ہی فرانس اور یورپ یونین کے جتنے بھی بلیک منی ہولڈرز تھے سب نے سوئس بینک کا رخ کر لیا۔ اس لا کو بنانے کا مقصد تھا اپنے ملک کو سٹیبل کرنا اور دوسرے ملکوں سے پیسہ منگوانا۔ پھر اس طرح دنیا کے تمام بلیک منی ہولڈرز نے اپنی بلیک منی سوئس بینک میں جمع کروانی شروع کر دی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وہاں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن بلیک منی ہولڈر سے زیادہ پروفٹ انڈائریکٹلی سوئٹزرلینڈ کو ہو رہا تھا، کیونکہ اس پیسے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی۔ جب سوئٹزرلینڈ نے اپنے ملک کو مضبوط ہوتے دیکھا تو انہوں نے ایئر 1934 میں ایک اور لا پاس کروا دیا جس میں سوئٹزرلینڈ کا کوئی بھی بینک امپلائی کسی بھی کلائنٹ کی کوئی سنگل ڈیٹیل لیک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 5 سال کی سزا ہوگی، پھر چاہے وہ ڈیٹیل کسی کرمنل کی کیوں نہ ہو۔ یہ آج تک دنیا کا سب سے اسٹرکٹ لا مانا جاتا ہے۔ دوستو آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آتا ہوگا کہ اگر کل کو کوئی پولیٹکس پریشر میں آ کے یہ ایکٹ چینج کروا دیا جائے اور سارے کرمنلز کا پردہ فاش ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ریزن سوئٹزرلینڈ کی اکانومی اور پولیٹکس دونوں نیوٹرل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کسی ملک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملک کسی دوسرے ملک میں دخل دیتا ہے۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی سوئٹزرلینڈ نے نہ تو امریکہ کا ساتھ دیا اور نہ سوویت یونین کا۔ اس ملک نے اپنی ترقی کے بارے میں سوچا، نہ کہ کسی کی حمایت اور کسی سے نفرت میں وقت ضائع نہیں کیا۔ جب 1934 میں سوئٹزرلینڈ میں پرائیویسی لا لگایا، اس لا نے کرمنل اور بلیک منی ہولڈرز کے دل میں جگہ بنا لی تھی اور اپنا سارا پیسہ سوئس بینک میں جمع کروانا سٹارٹ کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ پیسوں کے معاملے میں اس وجہ سے بھی بھروسے مند سمجھا جاتا ہے کہ سن 1500 سے لے کر آج تک اس ملک نے کسی ملک سے لڑائی نہیں کی۔ ورلڈ وار 1 کے دوران نہ صرف کرپٹ لوگوں نے اپنی منی سوئس بینک میں سنبھالی،
بلکہ جن کا سورس آف انکم صحیح تھا انہوں نے بھی سوئس بینک میں اپنا پیسہ سنبھالا۔ اس دوران سوئٹزرلینڈ میں سونے سے بھری ٹرینز آتی تھی کیونکہ سوئٹزرلینڈ نے لوگوں کا بھروسہ جیتا تھا۔ دوستو، اب اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے سوئس بینک میں؟ سب سے پہلی بات، اس ملک میں دنیا کا کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان کتنا بھی پیسہ جمع کروا سکتا ہے، پلس میرے اور آپ کی طرح لوگ بھی اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اکاؤنٹ کھلوانے والے کے پاس 1 ملین سوئس فرینک ہونے ضروری ہیں۔ اگر پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو آپ کے پاس 31 کروڑ روپے ہونے لازمی ہیں، اور اکاؤنٹ ہولڈر کی ایج 18 ایئر سے اباؤ ہونی چاہیے، پلس اس کے پاس ایک پاسپورٹ ضروری ہے جو کہ ویلڈ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی جاب کے بارے میں، ایڈریس اور سورس آف انکم کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ جسٹ فارمیلٹی کے طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ شروع کے دنوں میں سوئس بینک میں سورس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن پھر بہت سی کنٹریز میں منی لانڈرنگ شروع ہو گئی اور سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا گیا کہ لوگوں سے انکم کے بارے میں پوچھا جائے۔ یورپ یونین کے پریشر کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ نے فارمیلٹی کے طور پہ پوچھ تاچھ شروع کر دی، لیکن سوئس بینک کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اگر بات کی جائے سوئس بینک اکاؤنٹ کی تو سوئس بینک میں 2 ٹائپس اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں بنتا ہے، سیم ویسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو ایک ATM کارڈ کے ساتھ ساتھ ایک چیک بک بھی دی جاتی ہے، اور دوسرا اکاؤنٹ نمبرڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں آپ کے نام کی جگہ نمبرڈ یوز کیے جاتے ہیں، وہ نمبرڈ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ بلیک منی ہولڈرز نمبرڈ اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ یہ نمبر صرف اسی انسان کو پتہ ہوتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے، ایون کہ بینک کے امپلائی کو بھی پتہ نہیں، صرف بینک کے میجر امپلائیز کو پتہ ہوتا ہے، اور اس اکاؤنٹ کو صرف وہی ایکسس کر سکتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہو۔ یہ منی اس کی نیکسٹ جنریشن کو بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ نمبرڈ اکاؤنٹ آپ آن لائن نہیں کھلوا سکتے، آپ کو ایک مرتبہ جانا ہوگا سوئس بینک۔ اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے ساتھ ساتھ آپ والیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک تجوری ہوتی ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ ویپن کیوں نہ ہو۔ اس لاکر میں وہ چیز صدیوں تک محفوظ رہتی ہے۔ یہ لاکر بینک کے اندر نہیں ہوتا، کسی سیکرٹ جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کا سالانہ رینٹ $5 لاکھ ہے۔ جب آپ سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو نہ آپ کو چیک بک ملتی ہے اور نہ آپ کو ATM کارڈ۔ سوئس بینک کی کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ آن لائن نہیں کر سکتے، اس کی جگہ آپ کو ایک ٹریولر چیک ملتا ہے۔ اس چیک میں اماؤنٹ پہلے سے مینشن ہوتی ہے اور آپ کو اس کا یوز کرنسی کی طرح کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ ریڈ کے دوران پولیٹیشین سے ٹریولر چیک پکڑے گئے۔ یہ پروسیجر صرف وہ لوگ فالو کرتے ہیں جن کی منی بلیک ہو۔ دنیا کا کوئی بھی ہیکر آپ کی ٹرانزیکشن کو ہیک نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی موت ہو جائے تو اس نے بینک میں جو نام دیا ہوگا آٹومیٹیکلی اس کو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اگر کسی کا نام نہ دیا تو وہ اکاؤنٹ آٹومیٹیکلی 10 سال کے اندر اندر بین ہو جائے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔